الحمد لله يا إخواني في الله، أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. نشكر الله عز وجل الذي هدانا ووفقنا وأجلسنا في هذا المكان المبارك من أجل دينه تبارك وتعالى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد و صلات کے بعد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نا ہمیں جو یہ صبح کی ہم نے، اور اللہ کے لیے جو نا بادشاہت ہے، تمام دنیا جہاں کی جو بادشاہت ہے وہ اللہ ہی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. فهكذا يا إخواني في الله، الله تبارك وتعالى خلق هذا الإنسان وفضل الإنسان وشرف الإنسان وجعل هذا الإنسان أفضل مخلوق على وجه الأرض. الله تبارك وتعالى من أجل هذا الإنسان خلق كل شيء، رفع السماوات السبع، فرش الأراضين، شق فيها البحار، وكذلك الأنهار، وكذلك الشمس والقمر، وجميع ما نرى وما لا نرى من أجل هذا الإنسان. کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا جہاں میں جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے لیے مسخر کیا. سورج بنایا، چاند بنایا، اور سمندر بنایا، اور زمین کو بچھونا بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نا اشرف المخلوقات عقل کی وجہ سے بنایا. لأن هذا الإنسان يا إخواني في الله، الله تبارك وتعالى جعله أشرف مخلوق. لماذا؟ لأنه الله تبارك وتعالى خلقه للمسؤولية. الله تبارك وتعالى أعطاه المسؤولية، والله تبارك وتعالى شرفه. کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا اس وجہ سے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو نا ایک مقصد کے لیے پیدا کیا اور ایک ذمہ داری دی. لهذا هذا الإنسان قبل الله ما يخلق الإنسان، الله تبارك وتعالى بين للملائكة، استشار الملائكة قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة. العلماء يقولون هذا إخبار ليس استئذان من الملائكة، إني جاعل في الأرض خليفة. وهم يقولوا يا ربنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله رب العالمين يقول إني أعلم ما لا تعلمون. کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کو جو ایک ذمہ داری دے کر جو ہے بھیجا کہ جو ہے یہ جا کے جو ہے روئے زمین میں جا کے چلت پھرت کریں گے اور دین کی اشاعت میں لگیں گے، اللہ کی جو ہے پاکی و تسبیح بیان کریں گے. تو اس پر جو ہے ملائکہ نے بھی جو ہے اعتراض کیا تھا کہ ہم جو اے اللہ آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. تو ملائکہ نے انسان کے اندر قوت غضبانیہ، قوت شہوانیہ کو تو دیکھا کہ ان کے اندر دو قوتیں اس وجہ سے ہی ہے، لیکن قوت عقلیہ کو نہیں دیکھا کہ جس کی وجہ سے جو اللہ کی پہچان کریں گے. اور تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو زمین پہ آپ خلیفہ نہ بنائیں بلکہ ہم آپ کی پاکیزگی بیان کریں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. فلهذا هذا الإنسان يا إخواني في الله هو حبيب الله تبارك وتعالى، هو حبيب الله عز وجل، وكذلك يا إخواني جليس الله يوم القيامة. الإنسان إذا اجتهد وعرف الله تبارك وتعالى معرفة صحيح، معرفة تليق بذاته تبارك وتعالى، يعيش في هذه الدنيا الله يكتب له السعادة والعزة والكرامة والشرف بهذا الدين المبارك. وكذلك يوم القيامة يكون يا إخواني في الله يعني في مستقر رحمة الله تبارك وتعالى إلى أبد الآباد. کہ انسان جو ہے اللہ کو پہچانے گا، اللہ کی معیت حاصل کرے گا تو جنت میں بھی جو ہے اللہ کی جو ہے پہلو میں اللہ کے قریب ہو، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہچان حاصل ہوگی تو اس کے لیے ایک بہترین ٹھکانہ ہوگا جنت. ولهذا يا إخواني في الله هذا الإنسان الله تبارك وتعالى يعني كم هذا الإنسان عنده قيمة عند الله تبارك وتعالى بسبب الإنسانية. الله تبارك وتعالى كم هذا الإنسان حتى يسعد في هذه الدنيا وكذلك ينجى من عذاب الله بعد الموت. الله بعث سلسلة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى يربط هذا الإنسان بالله تبارك وتعالى. کہ اس انسان کا جو اللہ کے ہاں کیا مرتبہ ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی کس طرح یہ نجات پا جائے جہنم کے عذاب سے، اور جو ہے جنت میں جو ہے عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا بن جائے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا جو ہے سلسلہ فرمایا کہ کس طرح جو ہے اللہ کے انبیاء جو ہے لوگوں کا تعلق جو ہے نا مخلوق سے ہٹا کر خالق سے جوڑ دیتے. لذلك الله تبارك وتعالى جعل الإيمان الصحيح وكذلك اليقين أساس لهذا الدين المبارك. لأن الإنسان إذا عرف الله تبارك وتعالى هذا هو أساس الدين. فلذلك كيف نحن نعرف الله، كيف نكون عبيدا لله، كيف نتوكل على الله، كيف نرجو من الله، كيف نستغيث بالله، كيف نتوكل على الله، كيف نرجو من الله، كيف نسأل الله تبارك وتعالى. یہ جو ہے ہمارا ایمان بنا ہوگا، ہمارے کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی تو اس ایمان کی بدولت یہ اللہ کو پہچان سکے گا.
اور اللہ پر بھروسہ کر سکے گا، اللہ ہی سے امید باندھ سکے گا، اللہ ہی سے فریاد رسی کر سکے گا اور اللہ ہی سے جو ہے سوال کر سکے گا کہ یہ ایمان جو ہے اساسی چیز ہے، بنیادی چیز ہے۔ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في مكة 13 سنة جهد الإيمان واليقين. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحون، أني رسول الله إليكم، من يأويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي ولو الجنة. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا 13 سال جو ہے نا مکے میں بے غرض اور بے لوث ہو کر جو لوگوں کے پاس جاتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، کہ جو ہے لیکن لوگ بات نہیں مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھے ٹھکانہ دے گا، کون ہے جو میری مدد کرے گا، تو کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلذلك كل واحد إخواني في الله الله يريد منا الإيمان المطلوب، إيمان كامل مكمل قبل الموت. کہ ہر بندہ جو ہے نا ایمان کی اللہ کی معرفت کی جو ہے نا فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے ایمان چاہتے ہیں، جو یقین چاہتے ہیں، اس کی جو ہے ہم محنت کریں اس کے لیے۔ فلذلك يا إخواني في الله هذه الحياة الله أعطانا فرصة 40 سنة 50 سنة 60 سنة حتى نعرف الله معرفة صحيح، معرفة تليق بذاته تبارك یہ جو وتعالى. دنیا کی جو زندگی ہے، مختصر سی زندگی 60-70 سالہ 40 سال زندگی ہے، تو اس میں جو ہے نا آپ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھیں اور اس میں جو اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے بنیں۔ فالإنسان إذا عرف الله تبارك وتعالى معرفة صحيح يسهل له امتثال الأمر. کہ جب انسان جو ہے اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اللہ کے اوامر کا بھی جو ہے نا اس کو پر عمل پیرا ہونے والا بن جاتا ہے۔ في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان الذي عنده الدين يكون معه أمر الله تبارك وتعالى. کہ جہاں بھی ہو، جس وقت بھی ہو، اللہ کا حکم متوجہ ہوتا ہے تو اس پر جو عمل پیرا ہوتا ہے۔ وكذلك يختار طريقة النبي وحياة النبي عليه الصلاة والسلام. اسی طرح جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا زندگی کو اپناتا ہے۔ الله تبارك وتعالى رضي بحياة النبي عليه الصلاة والسلام وجعل حياة النبي صلى الله عليه وسلم من البداية للنهاية عبادة إلى يوم القيامة. کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ اس پر جو ہے راضی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شروع کی زندگی سے لے کے آخر تک، اور جو ہے آخر تک جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے گا، نمونہ بنائے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ فلذلك الله تبارك وتعالى جعله الجزء الثاني من هذه الكلمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حياتنا 24 ساعة تكون مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة في كل كبيرة، في الفرح وفي الكره وفي السرور وفي أي حال من الأحوال حياتنا تكون مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی جو نا اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کے مطابق ہو جائے گی۔ کلمے کے دو جز، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ، کہ ہمارے کو جو بھی اس 24 گھنٹے میں جو پیش آ رہی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، جتنے بھی حالات پیش آ رہے ہیں، اس میں جو ہم اللہ کے حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق کرنے والے بنیں۔ لذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم صاروا أفضل الناس وأحسن الناس باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. کہ صحابہ جو ہے نا آپ انبیاء علیہ السلام کے بعد جو ہے اشرف ہیں، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو اپنایا، آپ کے طریقوں کو اپنایا، اللہ نے ان کو جو ہے چار ٹانگ عالم میں چمکایا۔ ولذلك إخواني في الله هذا الدين الله تبارك وتعالى أعطانا أمانة ومسؤولية. کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ دین جو ہمیں دیا ہے بڑی قربانیوں سے پھیلا، یہ جو ہم تک پہنچا بڑی قربانیوں سے پھیلا، اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں ذمہ داری دی، ایک امانت ہے یہ دین۔ وكذلك الله تبارك وتعالى جعل هذا الدين مقصد الحياة. الذي تحصل الدين تحصل خير الدنيا والآخرة، والذي فقد الدين فقد خير الدنيا والآخرة. کہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دین دیا ہے ایک امانت دی ہے، اس کو ہم تھامیں گے، اس کی محنت کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت کے لیے بھی یہ جو ہمارے لیے راحت کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ الله تبارك وتعالى أشار بالسعادة لأهل الدين الذين تحصلوا الدين، الله أشار لهم بالسعادة إلى قيام الساعة، والذين فقدوا الدين الله تبارك وتعالى أشار لهم بالخسارة إلى قيام الساعة. کہ جو دین کو تھامیں گے، دین کی محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، آخرت میں بھی، اور نقصان سے بچائیں گے۔ فلذلك يا إخواني في الله نشكر الله في هذا الزمن، زمن الشر، زمن قل فيه الخير وكثر فيه الشر. في هذا الزمن الله تبارك وتعالى اختارنا نجلس في المساجد ونتجول في القرى وفي المدن، نتفكر كيف الدين يزيد فينا ويزيد في الأمة إلى قيام الساعة. نشكر الله من داخل قلوبنا على هذا التوفيق. کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محنت دعوت والے کام سے کے ساتھ جوڑا، اور اس پر جو ہے اس پرفتن دور میں جو ہے نا فتنے پھیل رہے ہیں کہ جو ہے نیکیاں کم ہو رہی ہیں لیکن جو ہے خباثتیں زیادہ پھیل رہی ہیں، تو اس دور میں جو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دعوت والے کام سے ساتھ جوڑا، اور ہم جو ہے دین میں جو ہے جا کے گشتیں کرتے ہیں،
بستیوں میں شہروں میں، تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. فلذلك هذا العمل يا اخواني في الله غالي عند الله تبارك وتعالى بسبب الله تبارك وتعالى ختم النبوة وكذلك الرسالة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن الأمة الله شاركنا في عمل النبي صلى الله عليه وسلم. بسبب هذا المقصد يا اخواني في الله نحن نمشي للناس ونتكلم معهم في الدين بسبب ختم النبوة، وإلا يا اخواني في الله هذا العمل الله أعطاه فقط للأنبياء السابقين. کہ یہ دعوت والا کام ہے اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء علیہ السلام کو جو ہے عطا فرمایا، لیکن یہ ایک وحید امت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے کام میں شریک کیا کہ لوگوں کے پاس جاتی ہے بے لوث ہو کر، بے غرض ہو کر، لوگوں کی جو ہے اللہ کی وحدانیت بیان کرتی ہے لوگوں کو. فلذلك الله تبارك وتعالى وعد بهذا الجهد المبارك. الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا شك ولا ريب الذي يمشي في هذا العمل بنفسه وبماله خالصا لله الله يعطيه الهداية. کہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جو لوگ جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ برداشت کریں گے تو ہم ان کو جو ضرور ضرور جو ہے اپنے راستے دکھائیں گے. اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے گا اپنے مال کے ساتھ، جان کے ساتھ، اور جو ہے مجاہدہ برداشت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرمائیں گے. لا بد نتيقن بهذا الشيء لأن الله عز وجل وعد المجتهد مثل المزارع. المزارع لما يحصد أول يدخل الحبوب في بيته قبل الوزير، قبل الغني، قبل المدير، قبل كل شيء يدخل الحبوب في بيته لأنه زرع وحصد. فهكذا الذي يجتهد للدين أول شيء الله وعده بالهداية. کہ جو ہے مجتہد دین کی محنت کرنے والا ہے وہ ایک کسان کی طرح، جس طرح کسان جو زمین کو اس کو سنچاتا ہے، اس کے اندر جو ہے ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پھر جو ایک حاصل ہوتی ہے کھیتی باڑی. تو اسی طرح ہم محنت کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائیں گے. فلذلك بهذا الدين يتغير حياة الإنسان كما أن الصحابة تغيرت حياتهم، تغيرت عواطفهم، تغيرت أفكارهم، تغير كل شيء في حياة الصحابة رضي الله عنهم بسبب هذا الدين المبارك. کہ اس مبارک دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پر بھی جو ہے کہ محنت کے ساتھ اس محنت سے چمکایا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں اور حضرت جب تھے ان کے 120 سال تک ان کے اندر جو ہے نا دشمنی عام تھی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے محنت کی تو اس محنت کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر موافقت، بھائی چارگی کا رشتہ اور آپس میں الفت و محبت قائم کیا. ولذلك يا إخواني في الله سيدنا جعفر بن أبي طالب لما سافر إلى أرض الحبشة فبين للملك قال يا ملك نحن كنا قوم أهل جاهلية، كنا نأكل الميتة ونصيب الجوار ويأكل القوي الضعيف منا حتى الله بعث لنا هذا النبي. بسبب هذا النبي الله هدانا للإسلام والدين. کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو جب حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، بادشاہ کے سامنے جب پیشگی ہوئی تو فرمایا کہ جو ہے ہم لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کی جو ہے کیا دشمنیاں عام تھی، جو بیت اللہ کا طواف جو ننگا کر کے کرتے، ننگے ہو کے کرتے تھے، لیکن جو ہے بے دینی کی فضا تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی نے ہمیں جو دعوت دی تو اس مبارک میں نے دعوت کی وجہ سے جو ہے اللہ نے ہمیں ہدایت دی. جميع النعم من الله تبارك وتعالى لا شك ولا ريب. الله يبين وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله ولكن الله جعل سيد النعم هو الدين. کہ جتنی بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے جو شمار کرنا چاہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے جو بھی نعمت ہے، اور اس میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ دین کی نعمت اللہ نے. ولذلك هذا الدين يا إخواني في الله سيد النعم. فلذلك نشكر الله تبارك وتعالى. نحن الله اختارنا لهذا الدين. الله تبارك وتعالى بين في القرآن أبو إبراهيم آزر الله ما من له بالهداية. سيدنا إبراهيم خليل الرحمن. اليهود يقول منا والنصارى يقول منا، والله يقول ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أبو الأنبياء الله جعل في ذريته النبوة والكتاب. کہ جو ہے یہ دعوت والی محنت جو دین کی جو ہے دعوت ہے، یہ جو سرداری نے یہ ایک نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے وہ دعوت والی محنت میں، دین کی محنت میں لگے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اپنے باپ کو جو دعوت دی، ہدایت چاہتے تھے لیکن نہیں مل سکی. پھر جو ابراہیم علیہ السلام تھے، یہودی کہتے تھے یہ ہم میں سے، اور نصارہ کہتے تھے ہم میں سے، لیکن وہ جو ایک کیا ہے انہوں نے دین کو اللہ کے لیے خالص کیا اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. ولذلك نحن الله أكرمنا بهذا الدين المبارك. وكذلك ولد سيدنا نوح 950 سنة في الدعوة ولي الله تبارك وتعالى، ولكن مع ذلك ابنه صار من الخاسرين. يا بني اركب معنا. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الله يقول لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم
فحال بينهم الموج فكان من المغرقين. الله عاتب سيدنا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. الله تبارك وتعالى عاتبه إلى قيام الساعة. فهذا ولد النبي. کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم پر کرم اور احسان فرمائے، اس دین کے ساتھ جو ہمیں جوڑا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، سری طور پر بھی جہری طور پر بھی اللہ کی طرف بلاتے رہے، یہاں تک کہ ان کا بیٹا کنانہ بھی جو ہے اس نے بات کو قبول نہیں کیا، دعوت کو قبول نہیں کہا کہ میں جو ایک پہاڑ کا ٹھکانہ لے لوں گا، وہ جو ہے میں اس سے جو ہے بچ جاؤں گا. لیکن جب طوفان آیا تو اس کے اندر جو ہے سب غرق ہوئے. 80 ہے بدون کا لفظ زیادہ سمانون و بدون کا لفظ کہ 80 ہے اس سے بیشتر جو ہے لوگ ایمان لے کر آئے. کہا کہ جو ہے اس کا عمل جو ہے صالح نہیں ہے، نیکوکار عمل نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ بھی جو ہے غرق ہوا. وكذلك أبو طالب أما النبي صلى الله عليه وسلم الذي تربى النبي صلى الله عليه وسلم في حضنه وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة عجيبة ولكن الله ما من له بالهداية. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پرورش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے بہت محبت کرتے تھے اور جو ہے بہت مدد بھی کی، لیکن جو ہے ان کو بھی ہدایت نصیب نہ. الهداية بيد الله وبمشيئة الله تبارك وتعالى. الله يعطي من يشاء. کہ ہدایت جو اللہ کے قبضے قدرت میں، اللہ جس کو چاہتے ہدایت سے نوازتا ہے. فلذلك يا إخواني في الله نحن ما عندنا الاستحقاقية للدين وما عندنا القابلية للدين، ولكن هذا اختيار وفضل من الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى وفقنا وأعطانا هذا الخير، يعني هذا الكنز المكنون الله تبارك وتعالى أعطانا في هذا الزمن. کہ جو ہے ہمارے پاس کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین کے لیے چنا، دین کے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ محبت کی نگاہوں سے دیکھتے اس کو جو ہے اپنے راستے میں قبول فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے اس پرفتن دور میں اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے ساتھ جوڑا. ولذلك الشيخ محمد الياس رحمة الله عليه يقول جوهرة القرن العشرين هذا الجهد المبارك الله أعطانا هذا الجهد. کہ جو ہے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے ساتھ ہمیں جوڑا، اس کے لیے جو ہے انہوں نے بھی قربانی دی. فلذلك يا إخواني في الله نشكر الله عز وجل من داخل قلوبنا على هذه النعمة، ثم بعد ذلك نسأل الله تبارك وتعالى الله يقبلنا في هذا العمل المبارك. کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں دے دل سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس کام کے ساتھ جوڑا اور اس کام کو اپنا جو ہے زندگی پر مقصد بنا کر کرنے کا ارادہ کیا. فلذلك يا إخواني في الله الذي يشتهي للدين في هذا الزمن كم يا إخواني في الله يوم القيامة قدره يكون عند الله تبارك وتعالى. کہ جو اس دنیا میں دین کی محنت کرے گا، دین کے لیے اپنے آپ کو کھپائے گا، کل قیامت کے دن جو ہے اللہ کے ہاں اس کا کیا مرتبہ ہوگا. يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ يشرب الكوثر من يد الحبيب عليه الصلاة والسلام کہ الشريف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مبارک ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے حوض کوثر پہ. وكذلك يكون في أعلى الجنان مع النبي عليه الصلاة والسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پہلو میں، لأنه قام بجهد النبي صلى الله عليه کہ وسلم. اس نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک محنت کو جو اپنا مقصد سمجھا، دعا الناس إلى الله، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، وجه الناس إلى الله، کہ لوگوں کی توجہ کو اللہ کی طرف پھیرا، ربط الناس بالله تبارك کہ وتعالى، لوگوں کے دلوں کا تعلق جو لوگوں کا اللہ کے ساتھ جوڑا، وجه الناس للأعمال الصالحة، کہ جو لوگوں کو جو ہے نیک اعمال کی طرف جو اس کے جو ذمہ داری اس کی طرف متوجہ کیا، ربط الناس بالدار الآخرة. کہ وہ دنیا اور آخرت کے ساتھ جو اس کا تعلق بنایا. فلذلك يدخل في الشفاعة الكبرى مع النبي عليه الصلاة اسی والسلام. وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا جو مستحق ٹھہرے، فلذلك يا إخواني في الله ننوي اسی وجہ سے ہم جو ہے نا امید کریں أننا لهذا الدين وهذا الدين لنا. کہ یہ دین جو ہمارے لیے اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے، اپنے آپ کو کھپانا ہے. ننوي من داخل قلوبنا. کہ دل سے جو دل سے ہم جو اس کا عزم کریں، ارادہ کریں. الله تبارك وتعالى كم يا إخواني في الله أعطانا الرحمة، صب علينا الرحمة صبا، رحمة الله كم علينا. کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا اور نعمتوں سے ہمیں نوازا، اور جو ہے اس میں اپنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈھانپ لیا. اليوم لما خرجتم في دول العالم كله رأيتم أهوال المسلمين، وكذلك سمعتم أهوال المسلمين في المدن وكذلك في القرى. كم حال المسلمين، كم أهوال المسلمين. کہ ہم جو ہے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، مختلف ممالک میں لوگ جاتے ہیں، وہاں پر جو ہے مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں، کہ بستیوں میں جاتے ہیں، شہروں میں جاتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا حال ہے. اليوم جميع الشر وكذلك يعني كل أنواع الشرور في المسلمين موجودة وكذلك في بلاد المسلمين. کہ جو ہے جتنے شرور ہیں، فساد انگیزی جتنے بھی ہیں مسلمانوں میں، مسلمان ممالک میں تھا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يبكي لهذه الأمة. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا اس امت کے لیے روتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما يهدى له بال ولا يستقل له أمر.
کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جو ہے روتے تھے، اپنے آپ کو کھپایا، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے جو ہنڈیا کی آواز کی طرح جو ہے آوازیں آتی تھی آپ سے. يا رب أمتي يا رب أمتي لأنه رأى الخير كله وكذلك رأى الشر كله. الله أراه النار وكذلك أراه الجنة. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس امت کے لیے جو ہے روتے رہتے، دنیا میں بھی روئے، کل قیامت کے دن بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یا ربی امتی کہتے روتے رہیں گے. ولذلك كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتقلب في الفراش ما كان ينام. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رات میں بھی جو ہے کروٹیں بدلتے رہتے تھے، رات کی نیند نہیں سوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ولذلك لا بد يا اخواني في الله نحن نتفكر کہ ہم بھی نہ اسی وجہ سے اس کام کے لیے فکر مند ہوں. أكيس الناس أحزم الناس الذي يتفكر للآخرة ويبني الآخرة، هذا هو الكيس والعاقل في قياس الشريعة. کہ عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے سے پہلے جو ہے نا مرنے کی تیاری کرے اور اس کی لیے فکر کرے، آخرت کے لیے جو ہے نا ہم سب فکر مند بن جائیں. فلذلك بهذا الجهد وبهذا العمل نبني آخرتنا. کہ جو ہے اس محنت کی وجہ سے جو ہے نبی والے کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی بنائیں گے. لأن المشاكل كلها تبدأ بعد الموت. کہ جو ہے جو موت کے بعد جو ہے نا تمام جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے. يبدأ من عذاب القبر کہ جو ہے نا جو جہنم کا عذاب ہے اس لیے بھی جو ہے بچ جائیں. وينتهي بتطاير الصوف. کہ جو ہے صفوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں کھڑے فرمائیں گے. فلذلك لا بد يا إخواني في الله نرحم على الأمة. کہ جو ہم امت پر رحم کرم کا معاملہ چاہیں، اس پر جو ہے شفقت کا معاملہ ادائی ہو جس کے دل میں امت کی شفقت ہو. وكذلك نشفق على الأمة. کہ جو ہے ہم جو ہے دل سے جو ہے محنت کریں اس کام کو اپنا عزم. الناس في غفلة ولكن ما يعرفون أنهم في غفلة، يظنون أن هذه الدنيا هذه سعادة فيها وكذلك فيها الخير وكذلك فيها الراحة. آج جو ہے لوگوں نے جو ہے نا دنیا کو اپنا مقصد بنایا اور آخرت کو جو ہے نا بھول بیٹھے. تو جو ہے ہم کو دنیا سے جو ہے تعلق کو ہٹا کر جو آخرت کے ساتھ جو ہے تعلق کو بنانا ہے. الله تبارك وتعالى خلقه وما نظر إليها بعين الرحمة. کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا دنیا جو ہے انسان کے لیے جو ہے نا اس کو مسخر کیا، دنیا میں جتنی چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا. دار الغرور، دار الزوال، دار الفناء، جناح البعوض وخيط العنكبوت، لا تساوي عند الله شيء. کہ یہ جو ہے نا غرور کا گھر ہے، دھوکے کا گھر ہے، اور جو ہے اس کو یہ جو ہے اس مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے دنیا کی. أيامها قليلة. کہ جو ہے دن جو ہے وقت جو ہے عرصہ مختصر زندگی لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ہے کہ اللہ کے ہاں جو یہ دنیا کی جو وقت ہے تھوڑا سا اس کا مچھر کے پر کے برابر بھی جو ہے اس کی کوئی حیثیت. ولكن مع ذلك الله تبارك وتعالى جعلها دار ممر نمر فيها للآخرة. الله جعلها جسر للآخرة. کہ جو یہ دنیا کی زندگی ہے اس کو گزر کے جو ہے آخرت کی طرف جانا. تو ہماری جو ہے کس طرح جو ہے دنیا کی زندگی اگر ہم اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے کے مطابق گزاریں گے تو کامیاب ہوں گے. فلذلك ما نطمئن على الدين الإنسان البسيط الآن. الصحابة رضي الله عنهم الله تبارك وتعالى شهد لهم بكمال الإيمان وشهد لهم بكل شيء. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال يحبون أن يتطهروا. الله تبارك وتعالى ذكرهم بكل مقاييس الخير، ولكن مع ذلك ما آمنين من مكر الله تبارك وتعالى. کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو ہے دین تھا اس کے باوجود بھی دین کے لیے محنت کرتے تھے، اپنے آپ کو کھپاتے تھے. تو ہمارے پاس جو تھوڑا بہت جو دین ہے اس پر جو ہم کچھ نہ رہے اس پر جو ہے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو جو دین کے لیے جو ہے اپنے آپ کو کھپانا اور اس کو لیے اللہ کے راستے میں نکلنا. فلذلك ما نطمئن على الدين اللي عندنا، لا بد نجتهد ونزيد. يا الله ارزقنا حقيقة الدين، يا الله ارزقنا الدين الكامل. کہ جو ہے ہم دین پر جو ہمارے پاس ہے اس پر جو ہے بس نہ بیٹھے، بلکہ جو ہے اللہ سے جو ہے اطمینان نہ ہو اس پر، بلکہ اللہ سے مزید دین کی طلب کرے اور کہ ہمیں جو ہے ایمان کی حقیقت اللہ سب کو نصیب کرے. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا ذر يا أبا ذر عد السفينة فإن البحر عميق، وجهز الزاد فإن السفر طويل، وأخلص العمل فإن الناقد بسيط، وخفف الحمل فإن العقبة كؤوب. کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا سمندر کی گہرائی جو ہے زیادہ ہے، اپنے جو توشے کو ساتھ لے لو اور اس کے اندر جو ہے نا کشتی کو بھی اپنے ساتھ لو کہ جو ہے دنیا کی زندگی مختصر لیکن آخرت کی جو ہے اصل تیاری ہے کم. هذا صحابي جليل مبشر بالجنة. کہ جو ہے کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا خوشخبری عطا فرمایا جنت. فلذلك لا بد يا إخواني في الله نتفكر ونسأل الله تبارك وتعالى الله يرزقنا حقيقة الدين. کہ اللہ تعالیٰ سے ہم فکر مند ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا ایمان کی حقیقت، دعوت کی، محنت کی حقیقت ہم سب کو نصیب کرے. وكلنا يا إخواني في الله ننوي لهذا العمل ونجعل العمل مقصد حياتنا. کہ اس کام کو، اس محنت کو جو ہے نا اپنا مقصد بنا. ننفق لهذا العمل، نمشي لهذا العمل، نتفكر لهذا العمل، نبذل كل ما عندنا لهذا العمل. کہ جو اس کام کے لیے اپنے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا، اپنے اوقات کو فارغ کر کے، مال کو، جان کو، یہ اللہ کی امانت، اس سب کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں. والله ما نندم وما نخسر.
کہ جو ہے ہم پشیمان بھی نہیں ہوں گے اور اس پہ جو نقصان بھی نہیں اٹھانے والے ہیں. فلذلك مستعدين ان شاء الله سب تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ نجعل هذا العمل مقصد الحياه. کہ اس کام کو دعوت والے کام کو اپنا مقصد بنانا. من مستعد يجعل هذا العمل مقصدا لحياته. ان کو تیار ہے اس کام کے لیے انشاءاللہ. مستعدين ان شاء الله. سب تیار ہیں انشاءاللہ.